السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ویسے ملک میں اقلیتوں کے خلاف کس طریقے سے شرانگیزی کی جا رہی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آئے روز نفرت انگیز تقاریر اور اکثریت کو اقلیتوں کا خوف دلا کر ان کے خلاف ماحول تیار کرنے کی کوششیں لگاتار ہو رہی ہیں اور اس کے اثرات بھی صاف طور پر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب گزشتہ روز امریکہ پہنچی وزیر خزانہ سے ملک میں مسلمانوں کے خلاف تشدد پر سوال کیا گیا تو ان کا عجیب و غریب جواب سننے کو ملا۔ ویسے نرملا سیتارمن اپنے اسی طرح کے عجیب و غریب بیانات کے لیے ہی جانی جاتی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر تشدد کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے مفروضوں کو نہ سنیں جو کبھی زمین پر گئے ہی نہیں اور وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی حالت میں بہتری کا دعویٰ کرتے ہوئے سوال کرنے والوں سے ہی سوال کر دیا کہ بتائیے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کی آبادی میں ہندوستان میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ اس طرح کی دلیل جو ہے وہ نرملا سیتارمن نے دی ہے۔ India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? وہی رام نومی کے موقع پر بہار مغربی بنگال میں فساد کے بعد اتوار کی رات جھارکھنڈ کے جمشید پور میں بھی فرقہ وارانہ تصادم پھوٹ پڑا تھا۔ مذہبی پرچم پر گوشت چپکا کر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے برپا کیے گئے فسادات کے دوران کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں۔ شاستری نگر میں ان وارداتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر کے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا۔ ساتھ ہی پولیس بھی فلیگ مارچ کرنے لگی۔ وہیں آگزنی اور پتھراؤ کے واقعات کے سلسلے میں بی جے پی کے قداور لیڈر ابھے سنگھ سمیت 60 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں ابھے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف شہر کے بشٹوپور تھانے میں پیر کو گھنٹوں ہنگامہ ہوا۔ مقامی لوگوں نے ان کی گرفتاری پر احتجاج بھی درج کیا۔ وہیں ہنگامے کے درمیان انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ وہیں جمشید پور تشدد کو لے کر مسلم رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ جمشید پور کے شاستری نگر میں تشدد کے حالیہ واقعات میں جھارکھنڈ کی پولیس نے بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے مبینہ طور پر ایک مسجد پر چھاپہ مارا، وہاں اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا اور قرآن پاک تک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کے بعد RAF نے مسلمانوں اور مسلمانوں کی جائیداد کو بھی نشانہ بنایا۔ وہیں کئی لوگوں نے اس کی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اور الزام لگایا کہ نمازیوں کو بھی حراست میں لیا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ پتھر پھینک رہے تھے۔ اور رات گئے جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں بھی گھس گئے اور اندھیری کی آڑ میں مسلمان بچوں کی پٹائی بھی کرتی، نوجوانوں سمیت کئی افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کئی مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ ہجوم کے منتشر ہونے کے بعد بھی پولیس اور RAF نے مسلمانوں پر حملے جاری رکھے، یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہ مسلمانوں نے اپنے ظلم کی حد سے زیادہ استعمال کو جواز فراہم کرنے کے لیے پتھر پھینکے تھے۔ اس طرح کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ وہ ہندوستان میں فرقہ پرستی کے بڑھتے واقعات کے درمیان دہلی کے ایک خاص علاقے کو ملک کا پہلا ہندو راشٹر ضلع بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دراصل پروگرام کے دوران ہندو راشٹر پنچایت کے لیڈروں نے شمال مشرقی دہلی کو ملک کا پہلا ہندو راشٹر ضلع بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگوں سے یہ اپیل بھی کی گئی تھی کہ وہ اقلیتوں کو اپنی ملکیت فروخت نہ کریں یا انہیں کرائے پر نہ دیں۔ تنظیم کے لیڈروں کا بیان سامنے آنے کے بعد دہلی بی جے پی نے خود کو اس سے الگ کر لیا ہے۔ وہیں تازہ ترین اطلاع کے مطابق جو ہے اب پولیس نے دہلی میں ہندو راشٹر پنچایت کا انعقاد کرنے والوں کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ دہلی پولیس کی طرف سے جاری ایک نوٹس کے مطابق ہندو راشٹر پنچایت کے کنوینر پر بغیر اجازت پروگرام منعقد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تو وہیں اب ان پر FIR درج کر لی گئی ہے، لیکن کارروائی ہوگی یا نہیں، ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویسے اگر کوئی مسلمانوں کے تعلق سے کوئی الزام عائد کیا جاتا ہے تو فوراً FIR درج کر لی جاتی ہے اور فوراً گرفتار کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی شرنگیزی کرنے والوں کے خلاف اب تک جو ہے وہ کوئی ٹھوس کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک اخبار میں لکھے گئے مضمون میں سونیا گاندھی نے کہا کہ مسلط کردہ خاموشی سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں نے جان لیا ہے کہ آج جب صورتحال کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی کے اقدامات ان کے الفاظ سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔
سونیا گاندھی نے وزیر اعظم اور ان کی حکومت پر جمہوریت کے تینوں ستونوں مقننہ، ایگزیکٹو اور عدلیہ کو منظم طریقے سے تباہ کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ اپنے مضمون میں پارلیمنٹ میں پیش آنے والے واقعات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جس میں اپوزیشن کو بے روزگاری، مہنگائی، سماجی تقسیم، بجٹ اور اڈانی جیسے مسائل اٹھانے سے روکا گیا اور کس طریقے سے وہاں پارلیمنٹ کی کارروائی ہونے نہیں دی گئی۔ انہوں نے قومی سلامتی کے لیے بنائے گئے قوانین کا غلط استعمال صحافیوں، کارکنوں اور تھنک ٹینک پر کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملک میں کورونا کے کیسز پھر سے تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ کئی ریاستوں میں نئے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ انفیکشن کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر تشویش پائی جا رہی ہے۔ دہلی میں ہو یا مہاراشٹر ہو، ہر جگہ کیسز میں تیزی سے اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ کچھ ریاستوں میں ہلاک شدگان کی تعداد میں بھی اضافہ درج ہوا ہے۔ یہ رجحان پچھلے کئی دنوں سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں تو حکومت بھی اپنی سطح پر تیاریاں کر رہی ہیں۔ وہیں پیر کو وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال کا بھی دورہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اسپتال کے انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا تھا اور موک ڈرل کا بھی جائزہ لیا تھا۔ ہندوستان اور چین کے درمیان اپنے علاقائی حقوق کو لے کر لگاتار بڑھتے تصادم کے درمیان ایک RTI پر مرکز کی مودی حکومت نے حیران کرنے والا جواب دیا ہے۔ دراصل یہ فکر کا موضوع ہے کہ حکومت نے اپنے جواب میں بتایا ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں عمومی طور پر بتایا جانے والا LAC یعنی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے ہی نہیں۔ پونے کے کاروباری پرفل ساردا نے ایک RTI داخل کی تھی، جس کے تحت مانگی گئی جانکاری کے جواب میں حکومت نے مذکورہ بالا جانکاری دی ہے۔ اس جواب پر ساردا کا کہنا ہے کہ BJP حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے اروناچل پردیش اور لداخ علاقے میں چینی دراندازی سے ملک کی حفاظت کی ہے۔ جب وہ خود مانتی ہے کہ دونوں فریقین کا منظور شدہ کوئی LAC نہیں ہے، تو پھر اس نے کن علاقوں کو محفوظ کیا ہے اور موجودہ وقت میں حقیقی زمینی حالت کیا ہے؟ اس طرح کا سوال انہوں نے کیا ہے۔ بتا دیں کہ ہند چین سرحد گزشتہ 5 سالوں سے فکر کا سبب بنا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج میں کئی بار تصادم ہو چکے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں بھی ہند چین سرحدی تنازع پر ایک آل پارٹی میٹنگ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے جس طرح مودی جی چین کو لال آنکھ دکھانے کی بات کرتے تھے، وہ اب اپنے 56 انچ کا سینہ چین کی طرف کر کے اسے منہ توڑ جواب دے۔ لیکن مودی حکومت چین پر کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی خبروں کے باوجود کہ کس طریقے سے LAC پر چینی فوج تعمیرات کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وزیر اعظم کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بار انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہ کوئی گھسا تھا، نہ کوئی گھسا ہے اور نہ کسی کو ہم گھسنے دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے چین اپنی زمین جو ہے وہ وسیع کرتا جا رہا ہے اور کس طریقے سے وہاں تصادم کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں۔ وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ کرناٹک اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے انتخابی کمیشن نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے عام آدمی پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی انتخابی کمیشن نے NCP، TMC اور CPI کا قومی پارٹی کا درجہ واپس لے لیا ہے۔ CPI، NCP اور TMC سے قومی پارٹی کا درجہ چھیننے کی انتخابی کمیشن نے وجہ بھی بتائی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ان پارٹیوں کو قومی پارٹی کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن یہ پارٹی اتنا ریزلٹ نہیں حاصل کر پائی جتنا لازمی تھا، اسی لیے ان کا درجہ واپس لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ پارٹیاں آگے کے انتخابات میں بہتر کارکردگی پیش کر کے قومی پارٹی کا درجہ پھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حج 2023 کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، تاہم عازمین حج کو درپیش مسائل سے متعلق پسماندہ مسلم سماج کے قومی صدر انیس منصوری نے پریس کانفرنس کر وزیر اعظم کے نام ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل عازمین حج کو میڈیکل فٹنس کے لیے سرکاری ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا، کسی بھی ڈاکٹر سے وہ سرٹیفائی کر لیتے تھے، لیکن مرکزی اقلیتی وزیر نے سرکاری ڈاکٹروں سے سرٹیفائی کرنا ضروری قرار دیا ہے، جس سے عازمین حج کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس پابندی کو ہٹانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 16 دنوں سے NIC کا سرور ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے عازمین حج کو قسط جمع کرنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ تمام تر کام ڈیجیٹل پیمنٹ پر ہو رہا ہے، تو پھر عازمین حج کے لیے یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اس طرح کا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رمضان کے مہینوں میں گھنٹوں لائن میں رہنے کے بعد بھی عازمین قسط نہیں جمع کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے لیے یہ بھی مایوس کن ہے کہ جتنا کوٹا اتر پردیش کو ملا تھا، اس سے کم عازمین حج نے درخواست دی۔
انہوں نے کہا کہ رواں برس حکومت نے فری ایپلیکیشن طلب کیا تھا، اس کے باوجود بھی صرف 27,000 ایپلیکیشن ہی موصول ہوئے تھے۔ رام نومی جلوس کے دوران بہار کے نالندہ میں جس طریقے سے تشدد بھڑکا وہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کی تفصیلات گزشتہ دنوں سامنے آئی تھی، لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس پورے کانڈ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بجرنگ دل کا کنوینر کندر کمار تھا، اور جسے گزشتہ دنوں پولیس نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ بتا دیں کہ 31 مارچ کو نالندہ کے بہار شریف اور روہتاس کے ساسارام میں رام نومی کے جلوسوں کے دوران فرقہ وارانہ تشدد بھڑک اٹھنے کے بعد 2 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے تھے اور کئی املاک کو نذر آتش کر دیا گیا تھا، جن میں ایک نہایت قدیم مدرسہ اور اس کی لائبریری بھی شامل تھی۔ وہیں پولیس نے کہا کہ 8 اپریل کو اس کی خود سپردگی کے بعد کندر کمار کو گرفتار کیا گیا تھا، جب انتظامیہ نے اس کی جائیداد کو ضبط کرنا شروع کیا تھا۔ وہی پولیس کا کہنا ہے کہ ہندوتو گروپ کا رکن اس واٹس ایپ گروپ کا بھی ایڈمن تھا جو رام نومی تہوار سے کچھ دن پہلے ہی بنایا گیا تھا، اور اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کندن اور کشن کمار نے مسلمانوں کے بارے میں جعلی ویڈیوز پھیلا کر گروپ کے ممبران کو اشتعال دلایا اور ان کے خلاف تشدد پر اکسایا، جس کے بعد وہاں علاقے میں تشدد کا واقعہ پیش آیا، اور جس طریقے سے وہاں کے حالات بنے تھے وہ ہر کوئی جانتا ہے کس طرح کا وہاں خوف کا ماحول تھا۔ ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی ریلی کے دوران جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک 15 سالہ نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ مقبوضہ شہر نابلس کے قریب ایک غیر قانونی چوکی کی طرف آباد کاروں کے مارچ نے مغربی کنارے میں اشتعال کو مزید ہوا دی تھی۔ وہیں مظاہروں کے دوران فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے بازی کی، اور اسی دوران صہیونی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا، جس میں محمد فیاض نامی 15 سالہ نوجوان کو سر، سینے اور اس کے پیٹ میں گولیاں ماری گئیں، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بتا دیں کہ فلسطین میں حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صہیونی فوج لگاتار جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، مسجد اقصیٰ میں گھس کر کارروائیاں کی جا رہی ہے، وہاں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہاں مسجد میں گھس کر وہاں گرینیڈ پھینکے گئے تھے، اور کس طریقے سے لاٹھیوں کے ذریعے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہی ہیں۔ ترکی نے اپنا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز لانچ کر دیا ہے، جس کا مقصد یوکرینی جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے تناظر میں اپنی ڈرون صلاحیتوں کو زمینی سطح سے بحری کارروائیوں تک توسیع دینا ہے۔ TCG انادولو نامی بحری جہاز صرف ہلکے ہوائی جہاز، خاص طور پر ہیلی کاپٹر اور جیٹ طیاروں کو سنبھال سکتا ہے جو چھوٹے رن وے سے ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ یہ 232 میٹر لمبا ہے اور 32 میٹر چوڑا ہے، اور اس میں تقریباً 1400 اہلکار ماں جنگی گاڑیوں کے بیک وقت سفر کر سکتے ہیں۔ ترک صدر اردوان نے استنبول میں لانچنگ کی تقریب میں کہا کہ یہ جہاز ہمیں ضرورت پڑنے پر دنیا کے ہر کونے میں فوجی اور انسانی بنیادوں پر آپریشن کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔